السلام علیکم۔ ابن اسکندر خان حاضر ہوں آج ایک خاص ویڈیو کے ساتھ۔ ایک کہانی ہے پاکستان کی اعداد و شماریات کے ساتھ، غضب کرپشن کی عجب کہانی۔ یہ ویڈیو آخر تک جمے رہیے گا۔ تھوڑی یہ عام روٹین کی ویڈیو سے میں بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو مزہ آئے گا۔ اور میں نے اس ویڈیو میں کوشش میں کروں گا کہ آپ کو پاکستان کی پوری کہانی ایک مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پاکستان 1947 کو جب وجود میں آیا تو ابتدائی 2-3 سال تو ہمارے اس وقت اتنے بڑے مسائل تھے۔ ایک تو جب تقسیم ہوا تو اثاثہ جات کی تقسیم میں ہمیں ہمارے حصے سے کم ملا، ایک بہت بڑی پریشانی تھی، مالی بحران کا شکار تھا۔ ابتدائی 3 سالوں میں ایک مسئلہ یہ بھی بہت بڑا تھا کہ انڈیا سے جو لوگ مائگریٹ ہو کے آئے، ان کی آباد کاری، ان کو یہاں پر رہائش کا بندوبست، کھانے پینے کا بندوبست، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس لیے وہ 3 سال تو انڈیا والے بھی مشکل میں تھے، ہم بھی مشکل میں تھے، لیکن انڈیا والے ہم سے قدرے بہتر تھے، کیونکہ جو اس وقت صنعتیں تھیں، جو اثاثہ جات تھے انگریز جو چھوڑ کے گئے، ان میں انڈیا کو ان کے جسے سے زیادہ حصہ ملا، ہمیں ہمارے جسے والا حصہ نہیں ملا۔ پھر 50 کی دہائی شروع ہوتی ہے، یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ 50 کے ڈیکیڈ میں پاکستان اور انڈیا دونوں پیرل جا رہے تھے۔ انڈیا میں جمہوری قدریں مستحکم ہو رہی تھیں، جبکہ ہمارے ہاں اس وقت بھی اقتدار کے لالچ میں ریشہ دوانیاں، جھگڑے، وہ میں اس پہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ اگر میں تذکرہ کروں گا لیاقت علی خان کا، حسین شہید سرزردی کا، خواجہ نظم الدین کا، میجر جنرل اسکندر مرزا وغیرہ کا، کہانی لمبی ہو جائے گی، ان پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 50 سے لے کر 60 تک جو پہلا ڈیکیڈ تھا یا پہلی دہائی تھی، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت ہمارے ساتھ تھا، تقریباً ہم برابر ہی جا رہے تھے۔ انڈیا والوں کی بھی اکانومی ویسی تھی جیسی ہماری تھی۔ انڈیا میں بھی معیار زندگی بھی لوگوں کا تقریباً اسی طرح کا تھا جیسے ہمارا تھا۔ 60 کی دہائی میں جب اسکندر مرزا نے پہلا پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگایا، تو اس کے بعد ایوب خان اس سے تگڑا آیا کہ اس نے مارشل لا لگا دیا، اور اسکندر مرزا صاحب کی کہانی فارغ ہو گئی۔ وہ بھی ایک الگ باعث ہے، اس کہانی پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ ایوبی دور سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ 60 سے 70 کی دہائی کے دوران پاکستان انڈیا سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ ایوبی دور میں لوگ اس پہ آپ سو تنقیدیں کریں، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، مارشل لا لگایا، یہ اچھی بات نہیں ہے مارشل لا کسی ملک میں لگنا، لیکن ایوبی دور میں جو مارشل لا لگا، اگر اس مارشل لا میں اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے اس مارشل لا میں ترقی کی ہے، ایک عجیب بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایوبی دور میں پاکستان انڈیا سے بہت آگے نکل گیا۔ نہ صرف انڈیا سے آگے نکل گیا، بلکہ پاکستان کی دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں سے ایک اکانومی پاکستان کی تھی۔ انڈونیشیا، ملیشیا، کوریا، یہ سارے پیچھے تھے، چائنا، ہم ان سے آگے جا رہے تھے۔ پاکستان ریلوے دنیا کی بیسٹ، اس ریجن کی بیسٹ، دنیا کی نہیں تھی تو اس ریجن کی بیسٹ ریلوے تھی۔ پی آئی اے ہمیشہ ٹاپ 10 رینکنگ میں جا رہی تھی۔ پاکستان میں نئے بہت بڑے انڈسٹریل پروجیکٹس بھی لگے۔ پاکستان سٹیل مل کا معاہدہ ہوا 62-63 میں، بنی بعد میں معاہدہ ایوب خان نے کیا تھا۔ تربیلا، وارسک، منگلا، 3 اتنے بڑے، آج بھی اگر آپ تربیلا کو، منگلا کو اور وارسک ان ڈیمز کو نکال دیں، پاکستان میں اندھیرا ہو جاتا ہے، بجلی نہیں رہتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور 60 سے 70 کا تھا، یہ ہمارے ترقی کا دور تھا، ہم بہت تیزی سے اوپر جا رہے تھے۔ سقوط ڈھاکہ ہوا، ایوب خان کی کہانی جب مکمل ہوئی تو پھر 70 سے 80 کی دہائی میں بھٹو صاحب ایک کرسمیٹک آدمی تھے، تو وہ دوسروں سے بھیک لینے کا طریقہ انہیں بہت اچھا آتا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب پرتھوی راج کی فلمیں بھی بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ایکٹنگ یا فنکاری تو ان پہ ختم ہوتی تھی، اتنے اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا فن انہیں آتا تھا۔ اس لیے عربوں سے بھی انہوں نے پیسہ لیا، مغرب سے بھی مدد لے کے، بہرحال برابر سے ہی چلا۔ ملک نہ آگے کی طرف بڑھا نہ پیچھے، ترقی میں آگے نہیں بڑھا، لیکن بہرحال انڈیا سے، بنگلہ دیش سے ہم آگے جا رہے تھے، بلکہ چائنا سے بھی آگے جا رہے تھے۔
بھٹو صاحب کی کہانی ختم ہوئی، پھر 80 کی دہائی آتی ہے۔ 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء نے بھی کا جب مارشل لا آیا تو ہماری اکانومی پہ اس کا اتنا برا اثر نہیں پڑا۔ ہم پھر بھی انڈیا سے، جنرل ضیاء کے دور میں بھی ہم انڈیا سے آگے جا رہے تھے، بنگلہ دیش سے آگے جا رہے تھے، ایون کہ چائنا سے بھی ہم آگے۔ آپ دیکھ لیں ہماری جی این پی کیا تھی، ہماری جی ڈی پی کیا تھی، ہماری انڈسٹریل گروتھ کیا تھی، ہماری ایکسپورٹ کیا تھیں، ہماری امپورٹ کیا تھیں، جو کچھ بھی تھا ہم ان سے آگے جا رہے تھے۔ اور 60 سے لے کے 70 کی دہائی تک، 70 سے لے کے 80 اور 80 سے لے کے 90 کی دہائی تک پی آئی اے دنیا کی ٹاپ 10 بیسٹ ایئر لائنز میں آتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں اس کا نام پی آئی اے کا شمار کہاں ہوتا ہے۔ پھر 88 میں جنرل ضیاء کا طیارے کا کرش ہوا، اور وہاں سے یہ غضب کرپشن کی عجب کہانی ایک نئے رخ کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہ میرا آج کا فوکس تھا، یہاں سے میں نے بات کرنی تھی۔ کیا ہوا؟ بینظیر صاحبہ اپنے باپ کے نام پہ ووٹ لیے مظلومیت کے، اور وہ برسر اقتدار آئیں۔ 88 سے لے کے 90 تک 2 سالوں میں اپنے شور نامدار کے ساتھ وہ آئیں، تو انہوں نے پاکستان کی اس سے پہلے کی جو 50 سالہ تاریخ تھی اتنے قرضے نہیں لیے گئے۔ بینظیر صاحبہ کے دور حکومت میں 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے گئے، اور وہ قرضے گئے کرپشن میں۔ کچھ پیسہ بینظیر صاحبہ کے شور نامدار نے کھانا، اس وقت وہ کرپشن کی ٹریننگ کر رہا تھا۔ کچھ پیسہ اس کے انکل صاحبان بھی کچھ ہوا کرتے تھے، انہوں نے تو بہرحال یہاں سے کرپشن کی ایک عجیب کہانی شروع ہوتی ہے۔ بے تحاشا آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے قرضے لینے کا یہ ٹرینڈ، وہاں سے یہ رسم شروع ہوتی ہے۔ 90 میں کرپشن چارجز پر بینظیر کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب اتفاق سے لوٹنے کے لیے، اس ملک کو اتفاق سے، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ آئے، اور انہوں نے 3 سال حکومت کی، خوب کرپشن کی۔ انہوں نے بھی بلکہ کرپشن کی اس دور میں ابتدائی تربیت حاصل کی۔ پھر کیا ہوا؟ دوبارہ ایک دفعہ 93 میں بینظیر آئیں۔ اب ان کے شور نامدار ماشاء اللہ زرداری صاحب کرپشن کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، اور کرپشن کے ابتدائی سبق تو وہ پہلے دور حکومت میں ہی پڑ چکا تھا۔ اب وہ 10% کا نام اسے ملا، اور اس دور میں تو اس نے کرپشن کی حدیں کراس کر دیں، اور یہاں تک دنیا بے تحاشا پیسہ پاکستان سے لوٹ کر سوئٹزرلینڈ میں، اسپین میں، امریکہ میں، اسی زمانے میں شکاگو کا جو ہالیڈے تھا اس زمانے میں انہوں نے خریدا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے وہ بینظیر نواز شریف نے ان کے پیچھے وہ ایک سیف الرحمان نام کا ایک بندہ سیف الرحمان نام کا لگایا تھا، اس نے یہاں تک کہا کہ اس قدر اکاؤنٹ سے زرداری صاحب کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ لوٹ کر اسے پتہ ہی نہیں، آج بھی اسے پتہ نہیں ہے کون کون سے بینک میں اس کے کتنے پیسے پڑے ہوئے، اور وہ پیسہ، وہ اکاؤنٹس، ان کا ریکارڈ وغیرہ ہی وہ بھول گئے، وہ پیسے گئے۔ لیکن پاکستان سے اربوں روپے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاکستان کو لوٹنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا خوب لوٹا، جس قدر لوٹ سکتا تھا اس ملک کو لوٹا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ پھر 97 میں نواز شریف صاحب دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں۔ اس دور اقتدار میں نواز شریف صاحب نے پہلے دور کی کسریں بھی نکالیں، اور اس دور میں تو ان کا پورا خاندان ہی آ گیا۔ زبردست کرپشن ہوئی، بیرون ملک کا ساسے بنانے کا طریقہ بھی اسے آ گیا کہ پیسہ چوری کر کے دبئی کیسے لے جاتے ہیں، پیسہ چوری کر کے لنڈن کیسے لے کے جایا جاتا ہے، یہ سارے طریقے بھی اب اس نے سیکھ لیے تھے، اور کرپشن میں ماشاءاللہ اس نے یدِ طولہ حاصل کر لیا تھا، یا یہ کہیں کہ کرپشن کی وہ تمام مہارتیں زرداری صاحب اور ان 2 خاندانوں کے۔ پھر دیکھیں جب ملک میں، آپ کے ملک میں حکومت ہوتی ہے ایک جماعت کی، تو وہ ایک لوٹتا ہے، آپ کو ایک کھاتا ہے، جتنا بھی لوٹتا ہے اس ملک کو وہ ایک بندہ لوٹتا ہے، ایک سیاسی جماعت لوٹتی ہے۔ جو ان کی حکومتیں بنی یہ الائز کی، جیسے آج کل جو حکومت ہمارے ہاں چل رہی ہے پی ڈی ایم کی، اب یہاں پر ایک نہیں لوٹ رہا، حصہ بقدر جسہ کے حساب سے بے تحاشا ہر جماعت لوٹنے میں اپنا حصہ چاہ رہی ہے، اور ہر کوئی اس ملک کو بے دردی سے لوٹ رہا ہے۔ مشرف صاحب پھر آتے ہیں پردہ اسکرین پر۔ مشرف ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، کچھ اقدامات اس نے افغانستان کی جنگ میں پاکستان کا جھونکنا، لال مسجد آپریشن وغیرہ، یہ تو اس کے منفی پہلو ہیں، لیکن کچھ مثبت پہلو بھی تھے ملک میں۔ اس کے دور میں کرپشن میں کمی آئی، مشرف کے دور میں، اور ہماری اکانومی برابر چل رہی تھی، پھر بھی اتنا برا حال نہیں تھا۔
پھر مشرف کے جانے کے بعد جب زرداری صاحب دوبارہ پیپل پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور پریزیڈنٹ زرداری بنتا ہے تو اس دور میں اس سے بھی بڑھ کے کرپشن ہوئی. بہرحال اختصار کے ساتھ میں، کیونکہ میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا، مختصر وقت میں نے اپنی کہانی ختم بھی کرنی ہے. زرداری صاحب کے بعد نواز شریف ایک نئے جذبے کے ساتھ سعودی عرب سے واپس آیا. یہ معاہدہ کر کے وہاں پر گیا تھا، اور اس دور میں ملک کو کہ قرضوں کا حجم اس قدر بڑا، اس قدر اس ملک میں تباہی آئی کہ اس ملک کا انفراسٹرکچر، اس کی بنیادوں کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. اس قدر کرپشن در کرپشن. اللہ کی شان ہے، پاکستان کی جغرافک لوکیشن ایسی ہے، پاکستان کی جغرافیائی جگہ ایسی ہے کہ پاکستان کی دنیا کے ہر ملک کے لیے، ہر بڑی طاقت کے لیے ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے. چائنا پاکستان کا دوست نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دوستی چائنا کی ضرورت ہے. چائنا کی دوستی ہمارے لیے چائنا کی دوستی کی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی چائنا کو ہماری دوستی کی ضرورت ہے. پاکستان کی دوستی کے بغیر چائنا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس لیے یہ کوریڈور اور سی پیک اور یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں، یہ نواز شریف کو پلیٹ میں رکھ کے وہ نہیں دے رہا چائنا. اس کے اپنے اس قدر مفادات وابستہ ہیں اس روڈ سے، اس سی پیک سے، اس کوریڈور سے. اس وجہ سے چائنا یہاں پر اتنی ہیوج انویسٹمنٹس کر رہا ہے. امریکہ کی اب بھی پاکستان سے دلچسپی ختم نہیں ہوئی. امریکہ کے لیے پاکستان امپورٹنٹ تھا، آج بھی امپورٹنٹ ہے. اگر اس نے دنیا پر رول کرنا ہے تو دنیا پر رول کرنے کے لیے اس کو ایک ایسا ملک، یہ جغرافیائی پاکستان کی ہے، یہاں سے بہت سی حدود میں وہ بڑھ کے کنٹرول واچ کر سکتا ہے پاکستان کی سرزمین سے. اور پاکستان کی سرزمین کو اس نے افغان وار میں بھی استعمال کیا، رشین وار میں بھی استعمال کیا. اور ان فیوچر اگر دوبارہ یہاں پر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑنے والی ہے. اس لیے وہ کھل کے ہم سے دشمنی پہ بھی نہیں جا رہا، اور دوستی ہمارے ساتھ، ہمیں دوست اپنا وہ سمجھتا ہے نہیں. عمران خان آیا تو اس نے فرسٹ ٹائم یہ ضرور کیا، باقی اس کے دور میں بھی یہ میں نہیں کہتا کہ معیشت کے میدان میں ہم بہت آگے چلے گئے، وہ تو ہم نہیں جا سکے، لیکن اس نے انہیں چیلنج ضرور کیا، ان کی آنکھیں ضرور کھولی کہ انہوں امریکہ والوں کو، انگلینڈ والوں کو، دنیا کی سپر پاور کو یہ احساس عمران خان نے ضرور دلایا کہ ہم بھائی ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے حکم پہ ہم اپنی فوج کو مروا دیں، ہم اپنے لوگوں کو قتل کروا دیں. تم بھی ہم پر ہی آ کے ڈرائن اٹیک کرو اور ہمیں تھینک یو کہنے کے بجائے آخر میں یہ کہو کہ پاکستان نے ہمارا پیسہ کھا لیا ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے، پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تمہارا کیا ساتھ دیتا پاکستان نے اتنے امریکن فوجی، پوری افغانستان کی جنگ میں 6000 امریکن فوجی مرے، 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، اور جو سویلین آبادیوں پر حملے کیے ڈرون اٹیکس میں، ان کی تو تعداد کو الگ رکھیں آپ. بے تحاشا ظلم کیا گیا. لیکن عمران خان نے اس ملک کے عوام تک ایک تو حقائق پہنچائے کہ اس ملک کے عوام میں جاگنے کی ایک کیفیت پیدا ہوئی. میں بھی پر امید ہوں، ہمیں آپٹمسٹ ہونا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں مایوسی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ یہ گزشتہ 70 سالوں میں، 75 سالوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ یہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا. اب ہماری آج کی نسل ان چیزوں پر گہری نظر رکھے اور ان حقائق سے سبق لے کر آئندہ کے لیے تیاری کرے. تو ہماری نسل تو چلو گزر گئی، ہماری کہانی تو، ہماری جنریشن جو تھی اس کی کہانی تو اب شام ہی ہے، شام نہیں ہے تو چلو کیا کہتے ہیں، ظہر عصر تو ہماری گزر ہی چکی. تو آنے والے ہماری نسلوں کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماضی کی کوتاہیوں سے سبق لیں. اس وقت انڈیا ہم سے آگے نکل گیا ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے. ایوب خان کے دور میں ہم انڈیا سے عسکری حوالے سے زیادہ طاقتور تھے، اکانومی ہماری ان سے زیادہ اسٹرانگ تھی، انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہمارا ان سے بہتر تھا، ریلوے کا نظام ہمارا ان سے بہتر تھا، سڑکوں کا نظام ہمارا ان سے بہتر تھا. آج ہم بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے، بنگلہ دیش کو تو داد دینی پڑتی ہے، میں اس کو داد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. اور وہاں پر ماشاءاللہ وہ گزشتہ 10 سالوں میں بنگلہ دیشیوں نے، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کمال کی ترقی کی ہے. اور ان فیوچر ودن 10 ایئرز ایشیا کی ٹاپ اکانومیز میں چلا جائے گا بنگلہ دیش. اگر اسی رفتار سے، اسی انداز میں وہ آگے بڑھتا رہا تو وہ آگے جا رہا ہے. ہم مسلسل نیچے گر رہے ہیں. اب سوچنا سوال یہ ہے
کہ پستی کی وہ کون سی گہرائی ہے جہاں پہنچ کر اس قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اب ہم پستی کی ذلت کی سب سے نچلی سطح پر گر چکے ہیں، اب ہمیں اٹھ کے پھر اوپر کی طرف جانا ہے۔ میرے خیال میں ہم پستی کی اس گہرائی پہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں۔ تو میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، میں پوری اپنے جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے چند سیاسی لیڈروں کی کرپشن کو اپنی ہمدردی پر اس کو مت چھپائیے، اور ان کے نعرے لگا کے ان کے آگے پیچھے یہ سوچئے کہ اس ملک کی بہتری ہے کس میں۔ اس سمت میں جائیے، جو ان لوگوں کے ساتھ چلیے، ان لوگوں کے ہم سفر بنیے جو حق کی آواز اٹھانے والے ہیں، جن سے آپ اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ امید رکھ سکتے ہیں۔ ان کو اپنا قائد بنائیے، ان کو اس ملک کا حکمران بنائیے، یہی ایک راستہ ہے، ادروائز دیر از نتھنگ۔ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس پر سوچئے گا ضرور، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔